اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے موقع پر ایک سوال عمومی طور پہ جو سامنے آتا ہے کہ کیا رات کو انسان جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ذبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا کہ فقط دن کے وقت ہی جانور کو جو ہے وہ ذبح کرنا چاہیے؟ تو شرعی طور پر براہ راست رات کے وقت قربانی کرنے میں کوئی جو ہے وہ حرج اور ممانعت نہیں ہے۔ فقط اتنی ساری بات ہے کہ رات کو اگر اندھیرا ہو تو ذبح کرتے وقت جو ہے وہ ہو سکتا ہے درست طریقے سے اس کی وہ رگیں نہ کٹے جانور کی، یا اس کے آرام مغز تک جو ہے بندہ اس کو کاٹ دے، پورا گلا ہی جو اتار دے۔ لیکن اگر جیسے آج کل بجلی ہے، لائٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ انتظامات ہوتے ہیں، اگر ایسے انتظامات ہوں لائٹ کے، جیسے بہت زیادہ وہاں انتظام کر لیا جائے بلب کا یا کسی ٹیوب وغیرہ کا، تو پھر رات کے وقت جانور کو ذبح کرنے میں شرعی طور پر کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اگر اندھیرے میں کریں تو پھر جو ہے وہ مکروہ ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ شاید جانور جو ہے درست طریقے سے ذبح جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بڑا جانور ہو، اونٹ ہو، گائے بیل بھینس وغیرہ ہو، تو ان کے ساتھ حصے کیا ان کے 6 حصے جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں؟ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے شریک جو افراد وہ کم ہوں تو ان کو آپ مکمل ہی 6 حصوں میں کر لیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اونٹ، گائے، بیل وغیرہ کی جو حصوں کی حد بندی یعنی 7 نمبر جو ہے یہ براہ راست منصوص ہیں، براہ راست حدیث کے اندر جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے وہ 1.25 یا 1.5 یا 1.25 وغیرہ جو ہے وہ کر لیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 5 آدمی اور ایک آدمی کے 2 حصے ہو جائیں، تو وہ مطلب شریک افراد جو ہے وہ 6 ہوں گے، لیکن حصے جو ہیں جانور کے وہ 7 ہی ہوں گے۔ اگر وہ اس سے کم کریں گے تو یہ شرعاً درست نہیں ہوگا اور جانور کی قربانی جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قربانی واجب کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نفلی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر قربانی جو ہے واجب نہیں ہوتی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے۔ تو کیا واجب قربانی اور نفلی قربانی جو ہے ان کے حصے کسی ایک جانور میں جو ہے وہ ڈالے جا سکتے ہیں؟ 5 جو ہے وہ واجب قربانی کرنے والے ہوں، 2 جو ہے نفل کرنے والے ہوں۔ تو اگر اس طرح کی صورتحال کی پیدا ہو جائے تو ان کے اکٹھے ہونے میں ایک ہی جانور کے حصوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نیت سب کی جو ہے وہ تقرب اللہ ہے اور ان کی قربانی کرنا ہے، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کا جو ہے وہ اصول ہے۔ تو جب نیت ایک ہو تو پھر چاہے اسٹیٹس ان کا چینج بھی ہو جائے، واجب اور نفل کی طرف چلا جائے، تو اس سے قربانی کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ جیسے عقیقہ جو ہے وہ بھی قربانی کے ساتھ جو کیا جا سکتا ہے جب ان کی نیت ایک ہے، لیکن اگر نیت کے اندر تبدیلی آ جائے کہ وہ صرف گوشت کے لیے شامل ہو رہے ہیں، دوسرے جو ہے وہ تقرب اللہ کے لیے شامل ہو رہے ہیں، تو پھر ان کی قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح ایک ہی جانور کے اندر 2 الگ الگ نیتیں جو ہے کرنا وہ درست نہیں ہے۔ فقط ایک نیت کے ساتھ جو ہے وہ چاہے جس لیول کی بھی آپ قربانی کریں گے وہ سب کی قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ ایک اور سوال بھی عمومی طور پہ کبھی کبھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ کیا قربانی کے گوشت کو کسی ولیمے میں یا شادی بیاہ کے موقع پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جب آپ جانور کو اللہ کی رضا اور مرضی کے لیے جو ہے ذبح کر رہے ہیں اور اسے آپ نے مختص اور خاص کر لیا، وقف کر دیا اللہ کے نام پہ، تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ جانور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ غریب لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جائے، انہیں گوشت کھلایا جائے جو سال بھر نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کر بھی لیتا ہے کہ وہ اپنا جانور ذبح کر کے سارا گوشت ہی رکھ لے اور شادی، ولیمہ یا کسی اور تقریب کے اندر جو اگر اس کو استعمال کرے تو شرعاً پھر بھی یہ درست ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی قربانی نہ ہو، کیونکہ وہ ملکیت اس کی ہے۔ یہ ایک ضابطہ اخلاق اور سنت ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر دیے جائیں، رشتہ داروں کے لیے، فقیر اور مساکین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر کوئی نہ بھی کرے اور سارا گوشت رکھ لے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کیا ہے کہ ہم اس گوشت کو استعمال جو ہے وہ دوسرے مصارف اور دیگر مواقع کے اوپر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ شخص کے متعلق جس نے قربانی کا جانور کرنا ہو تو جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رأى ہلال ذی الحجہ واراد ان یداعی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، کہ جو شخص ذوالحج کا چاند دیکھے اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ جانور کو قربان کرنا چاہتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، تو نہ اپنے جو ہے وہ بال کاٹے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے ناخن کاٹے۔ اور یہ عمل جو ہے وہ مستحب ہے کہ اگر ایسا انسان جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ مستحب، اس سے زیادہ کیفیت حیثیت یا اس کی اسٹیٹس نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے، کسی نے نہ کیا ہو تو کیا کرے؟ تو اگر آپ کر لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر جو ہے وہ
نہیں کرتے تو انسان کو اس کے چھوڑ دینے پہ گناہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل العشرۃ عنده اضحیہ یرید ان یضحی فلا یاخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ جس شخص نے قربانی کا ارادہ کر رہا ہوں اس کے پاس قربانی کے جانور ہوں اور وہ ذی الحج کا جو ہے مہینہ شروع ہو جائے تو اسے اپنے ناخن اور اپنے بال جو ہے وہ نہیں کاٹنے چاہیے، یعنی 10 دن عشر ذی الحج جو ہے وہ پھر بندے کو اسی طرح چلنا چاہیے۔ جب وہ قربانی کرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ بالوں کو درست کرے، اپنے ناخن وغیرہ جو ہے اتروائے، اور قربانی سے پہلے یہ کام جو ہے وہ نہ کرے۔